حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک روز حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے دوسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک بار فرمانا بھی کافی تھا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر قسم والا معاملہ نہ بھی اختیار کرتے تو ہمیں پھر بھی آپ کی بات کا اتنا ہی یقین تھا۔ قسم بھی اٹھائی اور 3 بار ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے جی سامنے صحابہ علیہم الرضوان بیٹھے تھے، وہ تو لرز گئے، قسم بھی پھر 3 بار بھی کہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم مومن نہیں ہے۔ بھئی کون ہے وہ اس کے لیے اللہ کے رسول 3 بار اور وہ بھی قسم کے ساتھ ارشاد فرما رہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ آپ نے فرمایا، وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ اللہ حضرت ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ فرمایا وہ شخص جس کے کسی کام کی وجہ سے اس کا ہمسایہ پریشان ہو۔ بڑا دھیان رکھا کریں حضرت۔ اسلام یا تو کتابوں میں یا تقریروں میں کوشش کریں ہم سارے کہ ہمارے کردار میں بھی اسلام آئے، یا کتابوں میں میرے سامنے کھلی پڑی ہے یا تقریروں میں کوشش کریں کہ، اور سارے آج کے بعد نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے ہمسائے ہیں، ہم کیسے ہمسائے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں تو، اور ایویں بزرگ نہیں تھے حضرت، ایویں نہیں بزرگ بن جاتا کوئی، ایویں نہیں نام زندہ رہتے جی۔ تو وہ حضرت کے نا دوست ملنے آئے ان کو، تو ان کے گھر میں چوہے پڑے تھے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے، کوئی چوہا بھاگ کے ادھر کو جائے۔ تو ان کے جو دوست آئے نا وہ کہنے لگے، حضرت بڑے زیادہ چوہے ہیں آپ کے گھر میں۔ کہا بھائی کوشش کر رہا ہوں تو بس دیکھو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کو نا ایک بلی رکھ دیتا ہوں، بلی میں لا کے نا آپ کو دیتا ہوں تو سارے چوہے ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ کیسے کرتے ہیں حضور، کچھ تو کھا جائے گی تو جو باقی ہوں گے وہ بھاگ جائیں گے بلی کے ڈر سے۔ تو آپ نے فرمایا جو بھاگ جائیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ کہ ظاہر ہے حضرت وہ پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، میری وجہ سے میرے ساتھ والوں کو تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دیں۔ اور یہ بہترین لوگ تھے ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احساس تھا، جن کے لیے ایک دوسرے کے لیے جن کے دلوں میں محبت تھی، وہ سمجھتے تھے انسانیت کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ فرمایا جو بھاگیں گے وہ کدھر جائیں گے؟ حضور ظاہر ہے پھر ساتھ والے گھروں میں جائیں گے۔ فرمایا نہ یار، کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو تو میرے گھر میں رہنے دے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کوئی ان کا نا کوئی ریڑی وغیرہ لگاتے تھے جس میں وہ کوئی سالن بنایا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بندہ تھا، اس نے جب بھی حضرت سے خریدنے آنا تو حضرت کو کھوٹا سکہ دینا۔ حضرت کو پتہ ہوتا تھا پھر بھی چپ کر جانا۔ وہ ساتھ جو ہیلپر وغیرہ تھے نا انہیں کہنا حضرت کھوٹا سکہ دیا۔ فرمایا جمع کرتا جا۔ اس نے جب بھی حضرت سے سالن لینا حضرت کو کھوٹا سکہ دے دینا، آپ نے جمع کرتا جا۔ وہ ایک دن تنگ آ کے نا وہ شاگرد نے پوچھا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پتہ بھی ہے کہ کھوٹا سکہ دے کے جاتا ہے تو آپ کیوں لے لیتے ہیں؟ فرمایا یار میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دھوکہ دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کیسے چل مجھے دے لے، اگر میں نہیں دھوکہ کھاؤں گا پھر کسی اور کو دے گا جا کے، میں اس لیے دھوکہ کھا لیتا ہوں، چل مجھے دے لے کسی اور کو نہ دے۔ کوشش فرمائیں حضرت
चेक करें हम कैसे बेटे हैं, हम कैसे भाई हैं। क्या जिस तरह का इस्लाम ने कहा है हम वैसे भाई हैं? क्या जिस तरह का इस्लाम ने, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है हम वैसे खाविंद हैं? चेक करें कुरान की रोशनी में, सुन्नत की रोशनी में खुद को चेक करें, क्योंकि कल जो चेकिंग होनी है ना वो इसी रोशनी में चेकिंग होनी है। जो मैंने आयत पढ़ी ना, सुम्मा लतुस्सलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, उस दिन तुमसे पूछा जाएगा। तो जो पूछा जाएगा ना वो इसी अंदाज से पूछा जाएगा जो अंदाज कुरान पाक ने बयान किया। रोज कुरान पाक के अंदाज से ना अपने आप को चेक करें। जिस तरह का कुरान पाक ने कहा हम वैसे ही गाहक हैं, हम वैसे मोहल्लेदार हैं, हम वैसे रिश्तेदार हैं, हम वैसे बेटे हैं, हम वैसे भाई हैं, हम वैसे खाविंद हैं, हम वैसे दामाद हैं। चेक करिए अपने आप। बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मेरे मुआशरे को अपनी चेकिंग करने की है, बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और हज़रत जो अंदाज इस्लाम ने दिए ना, कभी इख्तियार कर, ये हमारी सारी परेशानियों का हल इस्लाम है। सारी परेशानी इसलिए है कि जो रास्ता, जो तरीका, जो मयार अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए मुकर्रर किया था, हम उस पर नहीं चल रहे। ये सारी परेशानी है इसलिए। मुझे याद है जी, जो मैंने कहा है ना कि चेक करें कि जैसा इस्लाम ने कहा हम वैसे भाई हैं। यकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला ने तब हयात थे, आपने खुद बात सुनाई है। आप फरमाते कोई भाइया सी, आपका अंदाज था, कोई भाइया सी तो बाहर होता सी, उसको ना बाहर ब्लड कैंसर हो गया। और पता भी तब चला कि जब इलाज की स्टेज गुजर चुकी। ये जो स्टेज वाला मामला है ना, ये आपका, मेरा और डॉक्टरों का है। उसे कोई स्टेज स्टूज नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। ये स्टेज वाला मामला ना इधर चलता है, उसे कोई स्टेज वाला मामला नहीं है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैया अन यकूल लहू कुन फयकून। ये स्टेज वाला मामला याद रखिएगा, ये इधर है स्टेज वाला मामला। हम मजबूर है स्टेज के आगे, डॉक्टर मजबूर है स्टेज के आगे, अल्लाह नहीं मजबूर स्टेज के आगे, वो नहीं मजबूर है। ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी मायूस ना होना उसकी रहमत से। पता भी तब चला कि जब इलाज का वक्त अब हो कुछ नहीं सकता था। वो बाहर डॉक्टरों ने उसको मशवरा दिया कि भाई बात ये है कि बचना तो तूने है कोई नहीं, तुझे तेरे पास को थोड़ा वक्त रह गया, जाके अपने बीवी बच्चों में गुजार। और हज़रत जी अक्सर वो बेशतर जो अहबाब बाहर होते हैं ना, अक्सर, मैं नहीं ये कहूँगा कि हर जगह इस तरह है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो फिर पीछे वाले होते हैं ना, उनको बाप की आदत कम होती है, वो जो महीने बाद पैसे आते हैं ना उनकी ज़्यादा होती है। अक्सर वो बेशतर ये माहौल बन जाता है। उनको वालिद की आदत कम होती है, वो जो पैसे आते हैं ना उनकी ज़्यादा होती है। फिर जब सिर्फ अबू जी आ जाए ना बाहर से और पैसे ना आए, तो फिर तो वो अब्बा चुभता भी बड़ा है। और कुछ वैसे भी जो फैमिली है ना जिनके वालिद अक्सर बाहर हैं, तो फिर वो बच्चों को भी ना ज़रा वालिद की आदत नहीं होती इतनी। फिर ज़ाहिर है वो अब आएगा, उसने रोकना भी है, उसने टोकना भी है, वो फिर और बुरा लगता है। वो तो पैसे बंद जड़े महीने बाद आते सन, वो तू रोक भी रहा है, टोक भी रहा है, वो वैसे जहर लगता है। फिर वो भी बेचारा बीमार होके आ गया। अब वही हुआ, वो जब रोके, जब टोके, पैसे महीने वाले बंद, तो किसको अच्छा लगे। बहरहाल बेचारा मायूस हुआ बड़ा ज्यादा रवैया देख के। उसने फैसला किया मरना तो है भी न जनी मरना, बारी मरिए चल के। बेटा कदर करना हमेशा अपने वालिद की, इधर हो उधर हो, उसकी कदर करना। कभी भी पैसे को उस पर तरजीह न देना। पैसे फिर मिल जाते हैं ना कहीं से, वालिद नहीं मिलता कभी भी इधर। लेकिन मैं, जो मेरे मुआशरे का मिजाज है, जो मैंने मेरी आंखों ने देखा है, मैं तो वही बयान कर रहा हूँ। वो जो अक्सर बाहर वाले अहबाब होते हैं ना, औलाद को उनकी कम, वो जो पैसे आते हैं ना महीने बाद, पैसे भी बंद, तू है भी बीमार, तो फिर उन्हें रोकना टोकना भी, किसको अच्छा लगे। बीवी का रवैया भी अजीबोगरीब, औलाद का रवैया भी अजीबोगरीब।
اس نے مایوس ہو کے نا اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا، باہر ہی مروں گا جا کے۔ ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے، تیاری کر دی باہر جانے کی۔ وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی، چھوٹا بھائی، وہ انتقال کر چکا تھا، بیوہ بھابھی اور یتیم بچے۔ یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا۔ پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں، ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا، ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے، جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا، ہم منو ان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو لیکن تحقیق کیا کرو۔ یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے، یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر، جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج، اچھا ایڈا منوس ہے، اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے، اچھا ایڈی منوس ہے، تہاڈے بھتیجے تے جڑے، بیچارہ تو آگے باہر تھا، وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا، وہ دی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان، آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ جو بیوہ ہے پیچھے، جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں، کیا ان کا حال ہے، کبھی نہیں پوچھا، دیکھا ہی نہیں کبھی جا کے۔ بلڈ کینسر تھا، رات کو نیند آ نہیں رہی تھی، جاگ رہا تھا، بارش برس رہی تھی، وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہی یتیموں کے گھر سے، اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر۔ اب رات تو نہیں مناسب ہے، اب صبح جا کے دوں گا دستک۔ صبح اٹھا، بیوی نے بھی بڑا منع کیا، بچوں نے ابو جی کتنے چلے ہو، تے ہے ہی انج دے نے، وہ تے یہ ہے تانوں تے پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے، تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج۔ انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا، میں چلا ہوں، میرے بھرا دی نشانی۔ اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجی نے دروازہ کھولا، پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی ہے، خیر سر تے پیار دیتا، اندر گیا، کوئی پرسانی حال نہیں، سارا گھر گلا اندر۔ پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نا گھر چوندا رہا ہے، کدی پانڈے ادھر رکھنے سا، کدی پانڈے ادھر رکھنے، ساری رات جاگ دے رہے ہیں، وہ تانوں آوازاں گئی ہونی ہیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے، کیا ہم اس طرح نہیں ہیں حضرت؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے، تیرا اپنا خون۔ ٹھیک ہے یار رنجشیں ہوتی ہیں، خدا کا نام دو، تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا۔ حضرت نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا، فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا، کسی بچے پہ، کسی نہتے پہ، کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا، جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا۔ جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا، ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے۔ رو پڑا حضرت، اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے، کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے فیصلہ کیا ٹکٹ اگے پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے، ٹھیکیدار بلوایا، ایسٹیمیٹ لگوایا، کیا کام شروع کر۔ روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لت لت رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں، ویکھنا بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں، ساڈا حق کے تسی دیشن لگے ہو سارا انہاں نوں۔ مکان بندا رہا بندا رہا، وہ سامنے کرسی تے نا لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا، مکان تیار ہو گیا، چابی انہوں نے والے کی تھی، ٹکٹ کرائی تھے باہر، باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا، آج مریا کل مریا، بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے سٹیج گزر چکی ہے، بس انتظار میں تھا، آج مریا کل۔ 2 مہینے گزرے، 3 گزرے، 4 گزرے، 5 گزرے، 6 گزرے، 7 گزرے، 8 گزرے، 9 سال، 1.5 سال، 2 سال گزر گئے۔ بڑا حیران ہوا، اگر ڈاکٹر تے کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تے 3 تو 4 مہینے دا، اتنے تے 2 سال ہو گئے نے، چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار۔
ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تو یہی رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے, ادھر تو 2 سال گزر گئے, میں ابھی تک زندہ ہوں. اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی. حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے, بلڈ پریشر کی, بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور, اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں ہے. تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا, تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا, پھر ویکھ ہوندا کی ہم پتر ہم دعائیں نہیں اکٹھی کرتے ہیں. جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا, اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیا, دعا کوئی بھی نہیں, اسی دعا کوئی بھی نہیں, دعاواں کٹھیاں. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو, تو تو ادو دعاواں لبن جانا. اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا, جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے, جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے, پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ, پہلے ہی جمع کر. تو دعاواں نہیں تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے, اسی ہاواں کٹھیاں کیتی. جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت, ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں. نہ سی چنگے ملے دار, نہ سی چنگے پرا, نہ سی چنگے داماد, نہ سی چنگے شہری, نہ سی چنگے پاکستانی. نہیں حضرت چیک کریے اپنے آپ, بنواؤ کبھی کسی یتیم کا, پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے. دعا تقدیر بدلتی ہے, بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر, لیکن کو لوے بھی تو صحیح نہ. یہ عباسی خلیفہ تھا, حضرت امام مالک کے پاس آیا, آگے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو. فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا ہوتا منگی کرا, میں تو دعا کر داں گا, لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں. دھیان رکھو زید ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو, کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے. یہ کیونکہ ہم نے, میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک, ظاہر ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے, یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں حضرت جی, اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو. ایک تو بھائی نے ریڑھی والی نا, انہوں نے حضرت جی یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑھی کھلارنی ہوتی ہے. پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑھی ویکھے گا, تو شاید میرے کو ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل, اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے. آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی, پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی, پھر آپ جو ہے نا گاڑی اللہ حضرت اگر وہ ریڑھی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن, اب میں نہیں, اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ان ساتھ دسو انہوں لوڑ ہے وے کسی بد دعا دی, وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو. اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز. گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے کہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی, میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں. اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے اس کو کہوں یار تو بھائی کتنے بھی آ کے ریڑھی کھلارنا, تیری ریڑھی کھلارنی ہے, ایک گڈی بھی پہلی بار سے ٹرن نہیں ہوندی, ہر گڈی میں پیچھے جانا پہنتا ہے. تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے. لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں, ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں. میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے, وہ ٹرالی والا, تمہیں پتا ٹرالی اگے لاگے جاتے کتنے راہ دیندے نے حضرت جی, مار مار تسی یارن پچھو شدائی ہو جانا, راہ نے کوئی نہیں دینا تھا. اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی, میں دے ہارن پہنچنا بھی میں جناب دیتے سی, وہ انہوں نے ٹرالی پر کی تھی, وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا. خیر میں بھی ادھر انسان ہوں, کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے. وہ میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی, میں کیا اللہ دے بندے کوئی پتہ کرنا لا ہوئے نا تے گھر جا کے پتہ کرے دے حالات کدی ٹھیک نہیں ہون گے.
خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا. وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا. وہ کہنا کہ حضرت صاحب بالکل جو تسی کہہ دے حالات ہیں جی نے. وہ منون پیر بنا بیٹھا. حضرت صاحب کی نظر ہے تو میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے نو تنگ کر کے روز پتہ نہیں کنے کو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت. راہ ہی نہیں دیندا کسی نے. میں کو بلائے شلایت نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے. تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کوئی کرت نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ ہی اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زچ ہو گیا حضرت اسی. میں نے جنازے پہ جانا ہے, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت جی. میں نے کہا کو ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. بچہ ساتھ بیٹھا تھا وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ ہے تو میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ مینوں نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بہن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب جی کو لے گیا, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمانے لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریے, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استنگ کیتا, انہیں اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانے میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمر ہے حضرت. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتھے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی اینجی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. یا تو میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیر و مرشد میں حضرت آستانے دی بلی ہے. وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی. جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تے ایک بار چ نہیں سی مارتی ہوندی, بلکہ انہوں نے تڑپا کے مارتی سی. جب تڑپایا سن تے پھر تڑپنا بھی تے پینا سن. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کروں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا, اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی.
आप अगर कसम ना उठाएं, आप वो महबूब हैं जिनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है इन हुआ इल्ला वाह्युन यूहा, इनका बोलना मेरी वही है। अब वही महबूब है जिनका बोलना वही है खुदा है, 3 बार कसम के साथ। कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती है, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत, इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब वो कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। भला होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करे जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करे जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गली सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी है। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपना है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं, इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है हजरत। लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त हैं वो जापान में है और उम्र गुजार दी जी उन्होंने जापान में। इस वक्त जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आती हैं। आपकी टोयोटा, आपकी हुंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुके हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है जी, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लगा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, तुसी एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि पाजी तरक्कियाँ हैं। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, भाई जवानी दीवानी होती है, अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते कोई जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया, गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से। ज़ाहिर जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें भी, बबल भी लेनी साथ। गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुँह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक, उस जापानी लड़की ने मुझे कहा
گاڑی سائڈ پہ لگاؤ. میں نے لگائی. اس نے کہا گاڑی انلاک کرو. میں نے لگا. کوئی اس نے بات نہیں کی اور وہ گاڑی سے اتر کے نا چلی گئی. بڑا غصہ آیا. شادی کرنے جا رہے ہیں, یہ کیا تماشا کر دیا اس نے. 2-4 گالیاں دی. میں ہوندے ہی اس طرح دے بے وفا گورے, یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے, نہ یہ ہے اس طرح کے. اور غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا. غصے میں پاکستان آیا, شادی کی. وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نا کہیں ملاقات ہو گئی. ظاہر وقت گزر چکا تھا, میرا بھی غصہ اتر چکا تھا, ساتھ بڑا اچھا مل گیا. اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا. بہرحال بات مختصر, کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا صرف این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی. وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی. ببل کھا لی, ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا, پھر تم نے کیا کیا, چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی, میں چھوڑ کے چلی گئی. تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی, ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں, بات بڑی ہے اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں. اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے, چیک کر لیجئے گا. 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں. ریپر تو رہ گئی دور کی بات, ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور, جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے, ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی. اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز, خربوزہ, آم. آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, ہاتھ میں رکھیں, جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں. ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں, مسجد میں جوتیوں والی جگہ پہ. کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں, جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا. اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے, تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا. جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی. وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی. ساڈا حال اج بھی ہے وے, اسی کھا کے تے چھلکا مسجد کی سٹ کے جانے ہیں. اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں. ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں, صرف تنقید حضرت جی, جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی, دبا کے کرتے ہیں حضرت جی. لیکن آؤ یار, آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار, چینج کریں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں بدلتا. میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی. اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں یہ بدلنا, نواز شریف کو نہیں یہ بدلنا, زرداری کو نہیں یہ بدلنا, کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ. جدوں بھی بدلنا ہے تاڑے کو بدلنا ہے, میرے کو بدلنا ہے. جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا. قرآن کا فیصلہ ہے, جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا. شروع کرو یار, اللہ کا نام لے کے شروع کرو حضرت. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. گاڑی پارک کرتے دیکھو, تکلیف تو نہیں. پھل کھا کے دیکھو, میرا چھلکا پھینکنے, چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے. راستے کو میرا روز کا کام ہے, میں کل ختم تو آئے, وہی حال حضرت. سب نے کھا کے مسجد میں پھینکے. کیا کریں یار, کتنے چلے جائیں یار, کہاں جائیں ہم. سلیمان خود سے شروع کرے یار. آپ تو نہیں آج کے بعد پھینکیں گے راستے میں. وما علینا الا البلاغ المبین.